बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इस्लामाबाद में एक साहब इम्तियाज़ आलम, उनका कत्ल हुआ। इन साहब का ताल्लुक़ भारत के नाजायज़ कब्ज़ा में जो कश्मीर का एक हिस्सा है, वहाँ से इनका ताल्लुक़ था। कुपवाड़ा के रहने वाले थे, कुपवाड़ा के करीब एक गाँव में, और इनकी हलाकत जो है वो एक मुअम्मा बनी हुई है। वह यूँ कि ये मगरिब की नमाज़ पढ़ के अपने घर की तरफ जा रहे थे कि दो मोटरसाइकिल सवार इनके पास आके रुके और उन्होंने पहले तो इनसे तस्दीक की कि आप इम्तियाज़ आलम साहब हैं। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मैं इम्तियाज़ आलम हूँ, और उसके बाद साथ ही उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की और उनको पीर की शाम को उनको कत्ल कर दिया गया। अब चूँकि वो कश्मीरी हैं, कश्मीर से उनका भारत के पास जो नाजायज़ कब्ज़े में कश्मीर है उसके वहाँ के रहने वाले थे, चुनाचे इसको उस एंगल से भी इसकी तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस इस मामले में भरपूर तहकीकात कर रही है और फ़िलहाल तो कोई ऐसे शवाहिद, कोई ऐसा पता नहीं चला, लेकिन जो उनके करीबी लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी के अदारों ने उनको बताया था कि इम्तियाज़ साहब को बताया था कि आपको TTP के लोगों से ख़तरा है, TTP के लोग ग़ालिबन आपको मारेंगे। ये एक साजिश थी जिसका कुछ ख़बर मिली तो इंटेलिजेंस अदारों ने बता दिया होगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि TTP को उनसे क्या प्रॉब्लम थी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो अफ़गानिस्तान में रह के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वारदातें करती है, कश्मीरी तो उनका मसला ही नहीं है। बज़ाहिर तो कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को भी सपोर्ट करते हैं, कश्मीर के मुसलमानों को भी सपोर्ट करते हैं। फिर इम्तियाज़ आलम साहब को क्यों मारा जाएगा? इम्तियाज़ आलम जो हैं, ये इनके ऊपर भारत में कुछ केसेस थे। भारत ने इनके ऊपर एक किसी शख्स के कत्ल का मुकदमा डाल के, वो ग़ालिबन कहा जाता है कि वो अंसारुल हिंद या उनका कोई आदमी था जो कत्ल हो गया। अंसारुल हिंद वगैरह को तो ख़ुद भारतीय फ़ौज मारती रही है, लेकिन इनके ऊपर इल्ज़ाम ये आयद करके तो इनको वहाँ पे एक टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया इम्तियाज़ आलम को भारत में, और कई इसी तरह के मुकदमे बनाए हुए जिसकी तहकीकात वगैरह भारत में जारी थी, और ये पाकिस्तान में 10 साल से यहाँ मुकीम थे। अब जो ये कत्ल हुआ, ये रावलपिंडी के बड़े बारौनक इलाका, आपने देखा होगा कि जो एक्सप्रेस वे है इसके पास खन्ना पुल बहुत मशहूर जगह आती है, उसमें खन्ना के इलाके में एक और पुल नाले पे है जिसे बर्मा पुल कहते हैं। वहाँ उस पुल के करीब मस्जिद है जहाँ से ये निकल के जा रहे थे, और इनको वहाँ पे फायरिंग करके हलाक किया गया। अब जो भारत का लिंक बताया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये वहाँ पे इनको ख़तरा था अपना कि भारतीय इनको मरवा देंगे या भारत इनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, तो ये अपनी जान बचा के पाकिस्तान आ गए, और यहाँ पे आके तो इन्होंने एक तरह से पनाह ले ली। मैं इस वाक़े को एक आम मामूली कत्ल या मामूली वाक़या नहीं समझता। इससे पहले इसी तरह का एक वाक़या कराची में हुआ, जहाँ पे कि एक फैक्ट्री के अंदर एक मजीद साहब जो काम करते थे, उनको इसी तरह मोटरसाइकिल पे दो लोग गए, अंदर जाके उन्होंने पूछा उनका कि कहाँ है। जब उनको बताया तो उन्होंने जाके उनको फायरिंग करके वहाँ से कत्ल कर दिया, मार दिया, और ये दोनों मोटरसाइकिल पे लोग फरार हो गए। उनके बारे में भी ये कहा जाता था कि भारत में उनके ऊपर कोई मुकदमा है। भारत ग़ालिबन उसमें आपको याद होगा कि एक जहाज़ एक दफ़ा भारतीय जहाज़ अगवा हुआ था, जो हाईजैकिंग के बाद कंधार में कहीं लैंड कराया गया, और फिर वहाँ से उस ज़माने में भी तालिबान की हुकूमत थी और मुज़ाकरात होते रहे। तो उस आदमी का, मजीद का कोई लिंक उससे जोड़ा जाता है, कोई बताता था कि ग़ालिबन उससे उसका कोई ताल्लुक़ है।
تعلق تھا، ہے یا نہیں تھا؟ اصل چیز یہ ہے کہ وہ عرصہ دراز سے کراچی میں ایک پرامن زندگی اور کسی فیکٹری میں کام کر کے وقت گزار رہا تھا، لیکن اس کو مار دیا گیا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں حافظ سعید کے گھر کے قریب دھماکہ کیا گیا، اس میں بھی 5 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے، جبکہ کوشش یہ تھی کہ حافظ سعید کے گھر پہ دھماکہ کیا جائے اور ان کو شہید کر دیا جائے۔ حافظ صاحب کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے میں بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں اور کشمیر پہ اکثر اوقات بات کرتے تھے، کشمیر کی آزادی کی تحریک کی حمایت بھی کرتے تھے، اور دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کروانے کے لیے وہ کشمیر کے ایشو پہ اکثر بات چیت کرتے تھے۔ لیکن بھارت نے بھاگ دوڑ کر کے امریکہ کو ساتھ ملایا اور ان کو یونائیٹڈ نیشن سے ٹیررسٹ ڈکلیئر کروا دیا، اور اب ان کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ یہ جو دھماکہ حافظ سعید صاحب کے گھر کے باہر ہوا، اس کے تمام کردار جو تھے وہ پکڑے جا چکے، ان کو پکڑ لیا گیا فوراً، بلکہ بعض کردار تو اسی دن ہی پکڑ لیے گئے تھے، اس دن رات کو، اور ان کے ٹرائل وغیرہ ہوئے، ان کو سزائیں وغیرہ بھی ہو چکی ہیں، 1 آدھ 2 بعد میں پکڑے گئے، ان کو بھی میرا خیال ہو جائے گی۔ لیکن اس کے تمام کنیکشنز دبئی کے راستے بھارت سے ملتے ہوئے نکلے، کیونکہ لوگ پکڑے گئے اور انہوں نے تمام کنیکشن وغیرہ انٹروگیشن میں بتا دیے، نام بتائے۔ ہم نے ان لوگوں کا ڈوزیئر بھی دیا، یونائیٹڈ نیشن کو بھی، بھارت سے بھی مطالبہ کیا کہ فلاں ٹیررسٹ ہے جس نے یہ دہشت گردی کروائی ہے اور وہ آپ کے پاس ہے بھارت میں، اس کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ لیکن تمام وہ دہشت گرد جو پاکستان میں دہشت گردی کرواتے ہیں، بھارتی دہشت گرد، وہ بھارت میں آزاد پھرتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں، کچھ نہیں، کیونکہ ان کو ریاستی سرپرستی حاصل ہے۔ اب اسی واقعے کو اگر ان 2 لوگوں کے، 2 حضرات کے قتل کو اگر اسی تناظر میں دیکھا جائے تو کوئی لوگ پکڑے گئے، تحقیقات ہوئی تو وہ تو بعد میں پتہ لگے گا، لیکن میں اندازاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے قتل کے پیچھے راک بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ ملوث ہے۔ ٹی ٹی پی کی جو ایکٹیویٹیز پاکستان میں شروع ہوئی وہ اسی وقت شروع ہوئی جب بھارتی انٹیلیجنس نے ان کو دوبارہ پیسہ دینا شروع کیا، اور یہ نیٹ ورک تمام افغانستان میں دوبارہ بحال ہو گئے۔ اس میں داعش خراسان چیپٹر بھی اور یہ بھی ٹی ٹی پی وغیرہ، اور بھارت کی کوشش تھی کہ وہاں پہ وہ جو چائنا میں ایسٹ ترکستان موومنٹ والے جو کرتے ہیں ان کو بھی وہاں پہ ایکٹیویٹ کیا جائے، لیکن وہ غالباً شاید چائنا کی سختی کی وجہ سے اتنے نہیں ہوئے۔ پاکستان میں ٹی ٹی پی کی کارروائیاں شروع ہو گئیں۔ اب جیسے میں نے کہا کہ ٹی ٹی پی کی کوئی دشمنی کسی کشمیری کے ساتھ نہیں ہو سکتی، خاص طور پہ کشمیری جو کہ کسی بھی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے رہا، بھارت کے ظلم سے بھاگ کے ادھر آیا ہے، بھارت اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتا ہے اور یہاں پہ اس کو مارنا ہے، تو ٹی ٹی پی ایک ذریعہ ہے جو پیسے لے کے ایسے کام کر سکتا ہے۔ پہلے بھی ٹی ٹی پی کو جو فنڈنگ ملنی شروع ہوئی تو انہوں نے فوری طور پہ جو ہمارے ساتھ جنگ بندی کی ہوئی تھی انہوں نے وہ نومبر 28 کو وہ ختم کر دی، اور وہ اسی وجہ سے ختم کی کہ پیسے ملنے شروع ہو گئے، اور جب پیسے ملتے ہیں تو انٹیلیجنس ایجنسیز مطالبہ کرتی ہیں کہ آپ ہمیں واردات کر کے دکھائیں، دہشت گردی کریں، دھماکہ کریں یا بندے ماریں، جیسے ہی آپ واقعہ کرتے ہیں اگلی آپ کو قسط پیسوں کی مل جاتی ہے۔ سو یہ ایک ایسا سلسلہ روزگار کا کہ آپ لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو ماریں، قتل کریں، اور جو دشمن ایجنسیز ہیں ان سے آپ پیسہ وصول کرتے رہیں، اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ سو یہاں پہ تحقیقات کا دائرہ تھوڑا وسیع ہونا چاہیے، اور اس اینگل سے تحقیق کرنی چاہیے کہ جہاں یہ تینوں ایلیمنٹ، تینوں جو واقعات ہوئے ہیں حافظ سعید صاحب کا، کراچی کا اور یہاں کا، ان کو ایک ہی انداز سے دیکھا جائے کہ ان کے پیچھے لازماً بھارت کی ایجنسی انوالوڈ ہے۔ چونکہ پاکستان میں ٹیررزم دوبارہ آیا، اس وجہ سے ایسے کام کرنے، کسی کو مروانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا پکڑا جانا زیادہ ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو کشمیری بیچارے بھارت کے ظلم سے بھاگ کے ادھر آئے ہوئے ہیں، ان کی زندگیاں اتنی غیر محفوظ ہو جائیں یہاں پہ کہ ان بیچاروں کو نہ بھارت کی طرف جا کے کوئی زندگی گزارنے کا موقع مل سکے، نہ یہاں پہ۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے
کہ ان کی زندگیوں کو، ان کی موجودگی کو جتنا بھی محفوظ بنایا جا سکتا ہے محفوظ بنائیں، اور اس محفوظ بنانے میں پہلی کڑی یہی ہے کہ جنہوں نے یہ قتل کیے ہیں ان کو جتنا جلدی ہو سکے پکڑا جائے اور ان کو سزائیں دلوائی جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔